بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کی یوٹیوب چینل پہ۔ آج آپ سے کچھ اہم خبریں شیئر کرتے ہیں جناب، پچھلی ویڈیو میں رہ گئی تھیں اور وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور یہ گفتگو کا موضوع ہے جناب چائنا اور امریکہ کے درمیان کشیدگی، اور اس میں پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے ایک اہم ترین ملک ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں بالآخر پاکستان کو بھی برداشت کرنا پڑیں گے، اس کے منفی اور مثبت دونوں۔ ایک اور چیز، اس کی طرف جانے سے پہلے ایک اور میں آپ سے خبر شیئر کر لوں کہ یہ ممالک جو ہیں جی، کوئی یہ صرف پاکستان کا ہی مسئلہ ہے کہ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں دوست ملک کی، کہ جناب فلاں ہمارا بڑا دوست ملک ہے۔ تو دوست ملک میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ہوتا، بس اپنے اپنے مفادات ہیں، اور جو اپنے مفادات پہ کمپرومائز نہیں کرتا اس ملک کی خارجہ پالیسی بڑی زبردست رہتی ہے اور دبنگ رہتی ہے، اور جو ملک کمپرومائز ہو جاتے ہیں ان کا پھر حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ پچھلے دنوں سے مسلسل جو چائنا اور انڈیا کے درمیان کشیدگی چلی، اس میں ایک چیز آ رہی تھی، مسلسل آ رہی تھی، اور وہ تھی جناب رشیا کی طرف تھی سب کی نظر۔ چائنا بھی رشیا کو رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور انڈیا بھی، اور فی الوقت اب تک کی جو اطلاعات تھیں وہ یہی تھیں کہ رشیا جو ہے اس نے کہا تھا کہ میں نیوٹرل رہوں گا، اور وہ چائنا اور انڈیا کے تنازع میں کسی بھی فریق کا ساتھ نہیں دے گا، جس کا مطلب بالکل واضح تھا کہ وہ انڈیا کو ہی ظاہر ٹیکا لگے گا، چائنا پہ کیا فرق پڑنا تھا۔ لیکن اسی دوران جاسوس ایک دوسرے کے، یہ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے جاسوس پکڑے جا رہے ہیں، چائنا امریکہ کے جاسوس پکڑ رہا ہے، امریکہ میں چین جاسوسی کر رہا ہے، اور اب ایک اور نئی چیز سامنے آئی ہے، اور وہ ہے رشیا نے بھی کچھ جاسوس پکڑ لیے ہیں، اور ان جاسوس پکڑے جانے کے بعد رشیا نے سسپینڈ کر دی ہے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کی سپلائی چائنا کو، اور انہوں نے رشیا نے یہ الزام لگایا کہ جناب دونوں ملک کچھ دہائیوں سے بہت اچھے تعلقات میں رہ رہے تھے، بھائی چارے کے تعلقات تھے، اعتماد کا رشتہ قائم تھا، کئی سالوں سے گڈ ریلیشنز تھے، لیکن چائنا کی طرف سے ان کو ایک صدمہ لگا، دھچکا لگا، اور وہ دھچکا یہ لگا کہ ایک صاحب پکڑے گئے ہیں، اور یہ صاحب جو ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے رشیا کے اہم ترین جو راز ہیں وہ چوری کیے ہیں، اور نہ صرف چوری کیے ہیں بلکہ یہ چین کی دفاعی فورسز کو، ڈیفنس فورسز کو دیے ہیں، یہ تسلیم کر لیا ہے۔ اور جس کے بعد گلٹی ہونے کے بعد رشیا نے فوری طور پہ S-400 میزائلز جو ہیں اس کی سپلائی روک دی ہے، جبکہ چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن اس کو ہم ہینڈل کر لیں گے۔ یہ تو ایک میں نے کہا کہ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دے دوں۔ دوسری جانب چائنا جو ہے جی، وہ مسلسل امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، اور وہ ایسی نہیں لگ رہا کہ اس پہ کوئی ہم نے دیکھا ہو کہ چائنا پریشان ہو۔ ایک اور اس کی کامیابی اسے حاصل ہوئی ہے، اور اس نے دنیا کا سب سے بڑا آبی طیارہ جی وہ بنایا ہے جو بیک وقت سمندر میں بھی لینڈ کر سکے گا، ٹیک آف کر سکے گا، اور یہ سب سے بڑا ایمفیبیس طیارہ ہے، اور پانی اور زمین پہ اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ ہے جو سمندر پہ اتر سکتا ہے، اور یہ آزمائشی پروازیں بھی کر چکا ہے، اور اس کی سوشل میڈیا پہ آپ ابھی اس طرح سے نہیں آئی، لیکن چائنا نے اس کی ایک فوٹیج ریلیز بھی کی ہے، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو، اور یہ ہے بھی مزے کی بات ہے، یہ اسی شہر کے ساحل پہ یہ لینڈ کیا ہے جو قونصلیٹ خانہ امریکہ کا بند کروایا ہے
چائنا نے، اور اس کا بھی میں بتاتا ہوں اس کا حوال۔ تو یہ اس کی صلاحیت کیا ہے؟ اس کی صلاحیت ہے جی کہ یہ ایک تو ٹاپ کلاس سرچ اور ریسکیو آپریشن کے کام آئے گا، میری ٹائم سرچ آپریشن کے کام آئے گا، اور اس میں 12 میٹرک ٹن پانی لے جایا جا سکتا ہے جی، اور یہ آگ بجھانے کے کام آ سکتا ہے، کیونکہ اس کو لنک کیا جا رہا ہے ساؤتھ چائنا سی میں، جو اس وقت امریکہ پر تول رہا ہے کہ وہاں پہ ذرا کوئی تھوڑا سا آنکھیں دکھائی جائیں، اور ساؤتھ چائنا سی پہ جو چائنا کا کلیم ہے اس کلیم کو ریجیکٹ کیا جائے۔ تو اس کے جواب میں چائنا کو بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ جناب آنے والے سالوں میں کیا ہوگا، تو انہوں نے یہ اسی سلسلے میں یہ ایک کام کیا ہے، اور یہ 8 سال لگے ہیں جناب اس طیارے کو کی تیاری میں، 8 سال، اور ایویشن کارپ آف چائنا نے اس کا حجم جناب 737 طیارے کے جتنا ہے، بوئنگ 737 جتنا ہے، اور یہ طیارہ 53.5 ٹن وزن کے ساتھ ٹیک آف کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایک بار میں 2800 میل تک کا سفر کر سکتا ہے۔ تو یہ بظاہر ایک ریسکیو طیارہ ہے جو کہ سمندر پہ اتر سکتا ہے، لیکن یہ ساؤتھ چائنا سی کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ چائنا کی تیاری جو ہے وہ بہت پہلے سے تھی، اور اس کو اندازہ تھا کہ جناب کیا ہونے والا ہے۔ اب ایک اور خبر جو کہ اس وقت چائنا اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کا سبب بنی، اور جس کے جواب میں امریکہ نے اپنی کیا کہنا چاہیے چیلنج کرنا شروع کر دیا جی، چائنا کو فزیکلی چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ساؤتھ چائنا سی میں کر رہا ہے، اور شنگھائی میں جو لیٹسٹ خبر ہے، اور وہ یہ خبر ہے جناب یو ایس کے امریکہ کے جنگی جہاز جو ہیں، جنگی جہاز وہ شنگھائی کے قریب ترین علاقوں میں انہوں نے پروازیں کی ہیں، اور یہ کئی دہائیوں سے، یہ چائنا خود کہہ رہا ہے کہ یہ کئی دہائیوں سے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ امریکی طیارے، اور وہ بھی لڑاکا طیارے وار پلینز، وہ آئے ہوں 76 کلومیٹر کے فاصلے تک، اور انہوں نے آ کے چیلنج کیا ہو چائنا کو۔ یہ ڈیٹیل ہے، 76 کلومیٹر تک آئے ہیں جی شنگھائی کے علاقے میں، اور یہ قریب ترین سالوں میں یہ غیر معمولی واقعہ ہے، اور یہ تھے P-8A سب میرین پلین ہے جی، یہ تھے، اور EP-3E یہ پلین تھے، اور یہ تائیوان اسٹریٹ فلائنگ کی ہے انہوں نے، اور وہاں سے جناب یہ کوسٹ کا نام بھی لکھا ہے کہ زیجیونگ اور فیوجیان۔ یہ اتوار کو یہ واقعہ پیش آیا ہے جناب، اور اس میں یہ امریکی بحریہ کے یہ سارے ہیں جی فائٹر، جو کہ انہوں نے ایک آپریشنل ایکٹیویٹی میں بھی حصہ لیا ہے، اور یہ خطرناک ایک طیارہ آیا ہے 76 کلومیٹر، اور دوسرے نے چیلنج کیا ہے 106 کلومیٹر تک۔ اور یہ ایک اور چیز ہے، چائنا یہ کہہ رہا ہے جناب کہ یہ 12 دنوں میں یہ جو امریکی جنگی جہاز ہیں یہ مسلسل 12 دن سے یہ ایکٹیویٹی یہاں پہ کر رہے ہیں، اور کشیدگی میں اضافہ کر رہے ہیں، لیکن آگے چائنیز جو بحریہ تھی اور چائنیز فورس، چائنا کے لڑاکا طیارے، وہ بھی تیار تھے، اور انہوں نے بھی ان کو وارن کیا۔ اور یہ کشیدگی اچانک کیوں بڑھی ہے جناب، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کشیدگی بڑھی ہے امریکی قونصل خانہ بند کروانے سے۔ پہلے امریکہ نے قونصل خانہ بند کروایا ہیوسٹن کا، اور چائنا نے بند کر دیا، لیکن اس سے پہلے وہاں پہ قونصل خانے کے احاطے میں آگ کو دیکھا گیا، دھواں دیکھا گیا، تو وہ پتہ چلا کہ چائنا نے وہاں پہ اپنے کچھ سینسیٹیو میٹیریل ہے وہ نظر آتش کیا ہے، جس کے جواب میں امریکہ جو ہے وہ کافی
کیا کہنا چاہیے غصے میں تھا کہ ان کے اس قونصل خانے میں جو امریکہ کی اطلاع تھی کہ جاسوسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ان خدشات کو تقویت ملی۔ اور اس کے بعد آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ کچھ جاسوسی کے الزام میں چینی باشندے بھی گرفتار کیے گئے 25 سے زائد۔ اور اس کے بعد اب جو چنگدو میں امریکی قونصل خانہ ہے اس کا کنٹرول چین نے سنبھال لیا جناب۔ اور یہ خالی جب چائنا نے اس کو خالی کرنے کا آرڈر دیا تھا تو فوری طور پہ امریکہ نے اس پہ ڈسپلیئر بھی شو کیا تھا اور یہ فیصلہ تبدیل کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن چائنا نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہیوسٹن کا قونصل خانہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ وہ بند کروایا گیا، جس کے جواب میں یہ ضروری تھا۔ تو امریکی محکمہ خارجہ نے جناب اس بارے میں باقاعدہ طور پہ یہ کہا بھی ہے کہ چائنا جو کچھ کر رہا ہے وہ مایوس کن بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ اور اس کے بعد جب سے یہ فی الفور انہوں نے یہ کنٹرول سنبھالا ہے کیا کہنا چاہیے چنگدو قونصل خانے کا، جس کے بعد سے یہ کشیدگی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور امریکی جہازوں نے، جنگی جہازوں نے، لڑاکا طیاروں نے چائنا کی طرف شنگھائی، ظاہر ہے جی یہ اسی طرح ہی ہے جیسے کوئی ہمارے وفاقی دارالحکومت کی طرف قریب ترین جگہ پہ آئے اور یہاں پہ آ کے ہمیں چیلنج کرے تو اس کی سینسٹیوٹی اور حساسیت کا آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو معاملات کافی سنجیدہ بھی ہیں اور خطرناک بھی، اور پاکستان بھی جی اس سلسلے میں تیار بیٹھا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا مسلسل جب سے یہ معاملات آئے ہیں، انڈیا جو ہے مسلسل ایک انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ 5 اگست کو مودی نے ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ ہے، ظاہر ہے شکست خوردہ لوگ جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ 5 اگست کو آپ کو معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا تھا، جس کا خمیازہ آج تک یہ بھگت رہے ہیں اور صورتحال کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ تو اس 5 اگست کو پوری دنیا میں کشمیری بھی اور پاکستانی بھی یوم سیاہ منائیں گے، اور اس دوران اقوام متحدہ کی تنظیمیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں، جینوسائیڈ واچ، اور امریکہ کی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور امریکہ کی مختلف جو کمیٹیز ہوتی ہیں جو آبزرو کرتی ہیں مذہبی آزادیوں کو، شخصی آزادیوں کو، سیاسی حقوق کو، وہ آلریڈی ایک رپورٹس بھی جاری کر چکی ہیں، اپنی مختلف رپورٹس۔ تو 5 اگست دنیا کے لیے، انڈیا کے لیے کافی وہ ہوگا، سبکی کا دن ہوگا، اور اس دن کو زائل کرنے کے لیے، جیسے کہ انڈیا کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ظاہر ہے بے شرم لوگوں کے لیے کیا مسئلہ ہونا ہے، تو نریندر مودی نے کیا کیا جناب، 5 اگست کو بابری مسجد کی جگہ جو رام مندر کی تعمیر کرنی ہے اس کا سنگ بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی ایودھیا میں 5 اگست کو بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر جو ہے وہ کی جائے گی، جبکہ نیپال کے وزیر اعظم انڈیا کے اس کلیم کو جو کہ سپریم کورٹ میں ہندوؤں نے کیا تھا، اس کلیم کو ہی ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور نیپال کے وزیر اعظم، اور وہ بتا چکے ہیں کہ جس ایودھیا کا ذکر کیا ہے وہ ایودھیا نیپال میں ہے، اور جس پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے رام جی کا وہ ادھر نہیں بلکہ نیپال میں جو علاقہ ہے وہاں ہوئی تھی پیدائش، اور بابری مسجد کبھی بھی رام مندر نہیں رہا۔ لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے جی ایک جو انتہا پسندی کی سوچ ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، اور اسی میں ان کی روٹی پانی ہے، تو یہ ہونا ہے۔ تو یہ تھیں اب تک کی خبریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔